صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. سورۃ الصف آج سے شروع ہو رہی ہے. اس سے پہلے سورۃ یاسین تھی. سورۃ الصف میں بھی توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قرآن کا ذکر ہے، انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا بیان ہے. حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور اسی طرح یونس علیہ السلام کے واقعات اس صورت میں بیان ہوئے ہیں. تو پہلے سورت جہاں سے شروع ہوتی ہے، مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کہ صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ صف باندھتے. فالزاجرات زجرا، اور ان فرشتوں کے بھی قسم ہے جو کہ جھڑکتے ہیں، گناہوں پر لوگوں کو جھڑکتے ہیں. فالتالیات ذکرا، اور جو اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ان فرشتوں کی قسم کھائی. فرمایا ان الہکم لواحد، تمہارا الہ تو ایک ہی ہے. الہ کتنے ہیں؟ ایک ہیں. فرشتے تو خود صف باندھے ہوئے ہیں اللہ کے سامنے. جو خود صف باندھتا ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہوگا؟ یعنی فرشتے جب اللہ کی بیٹیاں ہو گئیں تو پھر ان کو اختیارات بھی بیٹیوں والے باپ سے مل گئے. تو فرمایا یہ نہیں ہے، وہ تو خود صف باندھے. تو صفوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. مسجد میں صف صحیح ہو، جہاد میں صف صحیح ہو، ویسے بھی اگر کوئی کام ہے تو لائن بنا کے کھڑے ہوں، صف میں کھڑے ہوں تاکہ کسی کو کوئی مسئلہ نہ ہو، پرابلم نہ ہو. اور مسجد کی جو صفیں ہیں اس کا اہتمام کرنا ہے. تو یہ سورت کا نام ہی سورۃ الصف ہے، صفوں والی سورت. تو صفوں کو درست کرنا یہ ضروری ہے. فرمایا والصافات صفا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو سیدھے ہو کر صف باندھتے ہیں. فالزاجرات زجرا، اور ان فرشتوں کی جو کہ لوگوں کو ڈانٹ کر جھڑکتے ہیں کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یا شیطان کو وہ ڈانٹتے رہتے ہیں. شیطان غلط کام کرتا ہے تو فرشتے ان کو بھی ڈانٹتے ہیں. باقی انسانوں کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. تو یہ انسانوں کا بھی فریضہ ہے کہ وہ کسی برائی کو دیکھے تو ان کو ڈانٹیں، جھڑکیں. بچوں کو، گھر والوں کو، دوستوں کو. یہ جھڑکنا جو ہے قرآن میں آیا ہے کہ بھئی بتاؤ ان کو یہ کام نہ کرو، یہ غلط ہے. جھڑکنا ضروری ہے، اس کے بغیر معاشرہ سیدھا نہیں ہوتا. اور فرمایا تیسری قسم فرشتوں کی کیا ہے؟ فالتالیات ذکرا، جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، صفیں باندھتے ہیں اور اللہ کا ذکر ہر وقت. تو اللہ کا ذکر جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، ہر وقت اللہ کا ذکر. تو ذکر سے اللہ بڑے خوش ہوتے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا ذکر اکیلے میں کرتا ہے تو میں اکیلے میں اس کا ذکر کرتا ہوں. جو لوگوں کے سامنے کرتا ہے میں اس سے بہتر لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرتا ہوں.
ہاں جی، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اسے یاد کرتے، تو کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو اللہ یاد کرے۔ تو تھوڑی دیر ذکر کر لیا کریں آپ سب حضرات، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کریں اور دل پہ توجہ رکھیں، اور اللہ 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 پہلے زبان سے کریں تھوڑی دیر، اس کے بعد زبان بند کریں، پھر دل سے کریں۔ زبان بند ہے آپ کا، دل کہہ رہے اللہ اللہ، یہ ہے ذکر۔ اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تھوڑی دیر اس کا ذکر کریں تو ذکر سے اللہ خوش ہوتے۔ اللہ کہتے فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، میرا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ نماز کثرت سے پڑھو، ذکر کثرت سے کرو۔ فرمایا کہ وہ فرشتے جو کہ، تو فرشتوں کا تو یہ کام ہے، تم فرشتوں کو خدا کے بیٹیاں سمجھتے ہوئے تمہارا نظریہ غلط ہے۔ فرمایا کہ ان الہکم لواحد، تمہارا الہ وہ کتنے ہیں؟ وہ ایک۔ خدا کتنے ہیں جی؟ الہ کتنے ہیں؟ الہ کسے کہتے ہیں؟ معبود کو، مشکل کشا، حاجت روا، حاضر ناظر، مختار کل، عالم الغیب، یہ سب الہ کی صفات ہیں۔ یہ صفات کس کی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ الہ، لا الہ، تو یہاں بھی فرمائے ان الہ، لا الہ، اشہد ان لا الہ، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ، ہر جگہ الہ ہے۔ فرمایا الہ ایک ہے۔ الہ کتنے ہیں؟ وہ ایک۔ اور الہ کی کیا صفات ہیں، کیا خصوصیات ہیں؟ الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس سے کوئی ہمیں امید ہو، طمع ہو کہ یہ ہمیں کچھ دے گا، اس کو الہ کہتے ہیں۔ جس طرح کہ یہ سورج پرست جو ہوتے ہیں نا، سورج کو کیوں پوچھتے ہیں؟ سورج سے گرمی حاصل ہوتی ہے، کچھ چیز حاصل ہوتی ہے، کوئی فائدہ، یہ کہتے ہیں ہمارا خدا ہے۔ یہ جو گائے کو خدا مانتے کیوں مانتے؟ دیکھیے گائے دودھ دیتی ہے تو فائدہ ہے نا، تو فائدے کے لیے اس کو خدا مانتے ہیں۔ تو گائے کے اندر جس نے فائدہ ڈالا، دودھ ڈالا، اس کو مانو نا، گائے کو چھوڑو درمیان سے۔ سورج کے اندر جس ہستی نے گرمی ڈالی ہے وہ اللہ ہے، اس کو مانو، سورج کو چھوڑو۔ ستاروں کو اگر کسی نے خوبصورتی دی ہے تو وہ خوبصورتی والے کو مانو، ان کی خوبصورتی کو خدا نہ بناؤ۔ فرشتوں کو اگر اللہ نے بے گناہ بنایا ہے تو جس نے اس کو بے گناہ بنایا ہے، نور سے پیدا کیے، تو اس ذات کو خدا مانو، اس ذات کو الہ مانو۔ ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، آسمانوں درمیان، زمین کے درمیان جو کچھ کہ اس کا خدا کون ہے جی؟ اللہ۔ ورب المشارق، مشرقوں کا رب بھی اللہ ہے۔ مشرق تو ویسے ایک ہے لیکن کبھی کبھی یہ تبدیل بھی ہوتے ہیں۔ گرمیوں میں سورج تھوڑا ادھر سے نکلتا ہے، سردیوں میں تھوڑا ادھر سے نکلتا ہے، گرمیوں میں تھوڑا ادھر سے غروب ہوتا ہے، سردیوں میں تھوڑا ادھر سے غروب ہوتا ہے۔ تو یہ مشرقیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن سب کا خدا کون ہے؟ اللہ۔ سب کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق انا زینا السماء الدنیا بزینۃ الکواکب، اور بے شک آسمانی دنیا کو ہم نے ستاروں سے خوبصورتی دی۔ خالی آسمان، یہ دیکھو چھت کے اندر ہم نے کتنی بتیاں لگائی ہیں، خوبصورتی کے لیے لگائی۔ تو اللہ نے آسمان کے اندر ستارے لگا دی، بزینۃ الکواکب، آسمان کو، آسمانی دنیا کو کس سے خوبصورت بنا دیا؟ اور ستارے بھی کیسے؟ کہ جو نظر آتے، چمکتے ہیں، اگر کالے اور بغیر اس کے بنا دیتا چمک کے تو نظر ہی نہ آتے۔ بزینۃ الکواکب، فرمایا کہ وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر شیطان سرکش سے حفاظت
کا ذریعہ بھی ہم نے بنایا ہے۔ وہ شیطان سرکش کیا کرتے تھے؟ قرآن کے نازل ہونے، حضور کے آنے سے پہلے وہ آسمانوں پہ جاتے تھے، اور اب بھی جاتے ہیں، تو وہ وہاں سے خبر فرشتوں کی گفتگو سن کے آ کے یہ جو کاہن ہوتے ہیں، جو آج کل ہمارے پیر ہوتے ہیں، جو جگہ جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے کاہن ہوتے تھے، ان کو وہ خبریں بتاتے تھے کہ آج یہ ہوگا، فرشتوں نے یہ گفتگو کی ہے، تو وہ 700 جھوٹ ملا کے لوگوں کو بتاتے تھے، ان سے پیسے لیتے تھے۔ فرمایا کہ وہ جو شیطان سرکش ہے ان کی حفاظت بھی ہم نے آسمان سے بنائی ہے۔ فرمایا کہ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، تاکہ وہ اوپر کی باتیں نہ سن سکیں، وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور ان کو اوپر سے ہر طرف سے مار پڑتی ہے۔ فرشتے بھی ان کو مارتے ہیں، اور اللہ پاک نے وہ ان کے لیے مقرر کیے وہ شہاب ثاقب۔ جب یہ اوپر جاتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹ گیا، رات کو کئی دیہاتوں میں تو نظر آتا ہے، یہاں تو نہیں نظر آتا، ستارہ یوں کر کے گرتا ہے، روشنی آتی ہے، دیکھا ہے آپ حضرات نے؟ وہ ستارہ جو آتا ہے وہ اللہ اس شیطان کو مارنے کے لیے بھیجتے ہیں، وہ شہاب ثاقب بھیجتے ہیں، چمکتا ہوا ستارہ بھیجتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اوپر جا کے سنتے ہیں فرشتوں کی گفتگو، کون؟ شیطان۔ تو پہلے تو یہ چلے جاتے تھے، لیکن اب جب قرآن آیا، حضور آئے، تو اب ان کے اوپر ستارے ان کو وہ ٹوٹ کے ان کو آ کے ان پہ کئی مر بھی جاتے ہیں، کئی زخمی ہوتے ہیں شیطان، لیکن باز نہیں آتے شیطان۔ باز یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ یہ کوہ پیما جو ہوتے ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ اور یہ K2، اس پہ چڑھتے ہیں، چڑھتے چڑھتے پھر نیچے گر جاتے ہیں، پھر چڑھتے ہیں، کئی پہنچ جاتے، کئی بیچارے مر جاتے، لیکن بس نہیں کرتے، ہم نے چڑھنا ہے، نام بنانا ہے۔ کوئی پیما دیکھے نا آپ نے، K2 پہ چڑھے، جو سر کر لیا۔ تو یہ شیطان بھی مرتے بھی ہیں، ان کو اوپر سے شہاب ثاقب بھی آتے ہیں، لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ دحورا ولہم عذاب واصب، ان کو دھکیلا جاتا ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب بھی ہے شیطانوں کے لیے۔ الا من خطف الخطبہ، ہاں کبھی کبھی کوئی بات یہ اچک لیتے ہیں، مارنے کے باوجود بھی مار بھی پڑتی ہے اور کان بھی لگاتے ہیں، تو کبھی کبھی کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، کوئی بات یہ اخذ کر لیتے ہیں، اچک لیتے ہیں وہاں سے، وہ پھر آ کے دنیا میں پھیلاتے ہیں، کاہنوں کو سناتے ہیں، وہ پھر اس سے اور نتیجے نکال کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں الا من خطف الخطبہ فاتبعہ شہاب ثاقب، لیکن شہاب ثاقب ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہی جو ستارہ میں نے بتایا نا ٹوٹ کے گرتا ہے، اصل میں وہ شہاب ثاقب ہے۔ یہ شیطان جب اوپر چڑھتے ہیں تو وہاں سے ان کے اوپر وہ پھینکا جاتا ہے، یہ پھر بھاگتے ہیں، کوئی مر بھی جاتے ہیں، کوئی زخمی، لیکن ان کی یہ حرکت کس لیے ہے؟ تاکہ وہاں سے کوئی فرشتوں کی خبریں سنیں۔ فرشتے گفتگو کرتے ہیں کہ آج اللہ نے یہ فرمایا، اللہ آج یہ قانون ہوگا، آج یہ حکم آیا ہے، تو آپس میں گفتگو کرتے تو شیطان سننے کی کوشش کرتا ہے اور پھر آ کے یہاں دنیا میں جھوٹ پھیلاتا ہے۔ تو آج کے یہ جو صورت ہے جی، صورت صف، فرشتوں کی قسمیں اللہ پاک نے کہی، لیکن فرشتے جو ہے وہ تو خود صف میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، صفیں باندھ کے، انسان بھی صفیں باندھ کے۔ تو خدا جو الہ ہے، جو تمہارا معبود ہے، وہ ان الہکم الہ واحد، پھر آسمان کا ذکر ہوا، اور اسی طرح شیطان کا جو کہ اوپر آسمان پہ چڑھتا ہے، تو انشاءاللہ مزید اگلے درس میں باتیں سامنے آئیں گی۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔